آپ کو یہ خبر دیں، برطانیہ میں طوفان گوریٹی سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ 100 میل کی رفتار سے چلنے والی طوفانی ہواؤں اور شدید برف باری سے برمنگھم اور لندن سمیت متعدد شہروں کا آپس میں رابطہ منقطع ہو گیا۔ برمنگھم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہے۔ معطل رہنے کے بعد جزوی طور پر اب یہ آپریشن بحال ہونا شروع ہوا ہے۔ برمنگھم سے نمائندہ جیو نیوز سائمہ ہارون کی رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ میں جمعرات کے روز آنے والے طوفان گوریٹی کے باعث شدید برف باری اور تیز ہواؤں کی وجہ سے ملک بھر میں نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا۔ بعض علاقوں میں تیز ہواؤں کی رفتار تقریباً 100 میل فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ بعض علاقوں میں شدید برف باری ہوئی جس کی وجہ سے انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز کے کئی علاقوں کا آپس میں رابطہ منقطع ہو گیا۔ تیز ہواؤں اور برف باری کے نتیجے میں تقریباً ملک کے مختلف حصوں میں 57,000 گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔ برمنگھم سمیت ویسٹ مڈلینڈز کے مختلف حصوں میں جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کئی گھنٹے برف باری کا سلسلہ جاری رہا۔ شدید برف باری کے باعث گھروں، سڑکوں اور گاڑیوں پر کئی انچ برف کی تہہ جم گئی۔ شدید سرد موسم اور برف باری کے باعث ملک بھر میں جمعے کے روز سینکڑوں سکول بند کر دیے گئے تاکہ طلباء اور عملے کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ جمعرات کی شب طوفانی برف باری کے باعث برمنگھم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو مکمل بند کر دیا گیا تھا، تاہم اب ایئرپورٹ محدود پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے، جبکہ مسافروں کو ایئرپورٹ آنے سے پہلے فلائٹ شیڈیول چیک کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ طوفان کے باعث برمنگھم سمیت ملک کے مختلف حصوں میں ٹرین سروسز بھی متاثر ہوئیں۔ شدید برف باری اور پٹریوں پر درخت گرنے کی وجہ سے مختلف علاقوں کا آپس میں رابطہ منقطع ہو گیا جس کی بحالی کا کام ابھی جاری ہے۔ سڑکوں پر بھی صورتحال تشویشناک رہی اور متعدد علاقوں میں بس اور ٹرام سروسز کینسل یا محدود کر دی گئیں، جبکہ برفانی صورتحال کے باعث موٹر ویز M6، M1، M40 اور M42 پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی اور متعدد مقامات پر طویل ٹریفک جام دیکھنے میں آیا۔ محکمہ موسمیات نے انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ کے مختلف حصوں میں جمعے کے روز بھی یلو وارننگ برقرار رکھی اور اتوار کے روز انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے مختلف حصوں میں شدید برف باری کے ایک اور دور کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ سائمہ ہارون، جیو نیوز، برمنگھم۔